وزیر اعظم صاحب میں پھر آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اگر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور جس کے اختیار میں ہے پلیز آپ کے آگے اللہ کا واسطہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ اپنے اختیارات ان کو دے دیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، ہم پریس کانفرنس ان کے خلاف کر لیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا وزیر اعظم ہے تو ہم نے آپ کو ہی کہنا ہے، ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، یہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اگر آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دیے لیکن آپ پھر بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں، اگر آپ کو جیسے یہ لوگ بیٹھے کہ آپ کی جو پچھلی 18 کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر تاجروں کا خون پی لیا آپ نے، آپ کو 15 سے 20 سیٹیں ملی ہیں، پھر بھی آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے، پلیز آگے تو کام کرے آپ، وہ سیاسی پارٹی کا مسئلہ ہے، لیکن جو ہم نے سنا ہے کہ آپ 18 یا 20 ایم این ایس کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، لیکن اگر آپ بن گئے ہیں تو آپ ایسا کام کریں کہ ہم یہی کہیں کہ آپ 2 تاریخ سریے سے آئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے، ریٹ کم چاہیے، پلیز۔ جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب انگلینڈ میں بیٹھ کے کہتے تھے جب 2 روپے یونٹ بڑھتا تھا تو میرا دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اب تو وہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو اب میاں نواز شریف صاحب چھوٹے بھائی کو ڈانٹے، آپ کو ان کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم صاحب آپ بھی کچھ سفارش کر دیں تاجروں کی، وزیر اعظم پاکستان آپ چیمبر کے بھی صدر رہے ہیں، آپ تاجروں کے پرابلم کو سمجھتے ہیں، جناب ڈپٹی وزیر اعظم صاحب آپ بھی چیمبر آف کامرس لاہور کے صدر رہے ہیں، آپ کو چھوٹے تاجر کی پرابلم کا پتہ ہے، اگر آپ یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے تو پلیز خدایا آپ ان کو اپنی وزارت دے دیں جو آپ کو لے کے آئے ہیں، خدا کی قسم ہم ان سے بات کر لیں گے۔ مہربانی بھی فرمائی، ہماری پریس کانفرنس میں شامل بھی ہوں، باتیں ہمارے بڑوں نے کی ہیں جناب کے ساتھ، تھوڑے صدر الفاظ بھی ہیں، وہ سب اس وجہ سے ہیں ہم پر تاجر برادری کا بہت زیادہ پریشر ہے، اور ہم بھی پریشر ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں، اسے فلٹر کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کا دن ہڑتال کر دی جائے، سب لوگ تیار تھے کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو جائے، اسے آگے چلانا پڑا 2-4 دن وہ بھی چلائیں گے، وہ اتنے بیزار ہو چکے ہیں سارے معاملات سے، وہ کہنے کا بیٹھ کر دکان میں بیٹھ کر بھی بات دعائیں دینی ہے، وہ بند کر کے ہم بات دعائیں دیں گے، تو زیادہ ہمارے جو دوست نے تجاویز دی ہیں اسے مد نظر رکھا جائے، نہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی سخت تعلیم طرف جائیں گے جس میں ہم ابھی آپ کے سامنے جزوی طور پر تھوڑے سے اعلانات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا جو اگلا لائے عمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر ہفتے میں کوئی ایک دن ہم چوز کریں گے، ہم احتجاج اس پہ ریکارڈ کروائیں گے کسی ایک جگہ پر یا پھر اپنی مارکیٹس کے اندر بینرز کے ساتھ ہم اس نجائز حکومت کا نجائز ٹیکسز کے اوپر جو ہمیں برمان ڈالی جا رہی ہے اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ محرم المام ہے اس کے آنر کرتے ہوئے سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکورٹی پرپز وائز ہم ابھی ہڑتال کی کال نہیں دے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے 10 محرم ختم ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ پریس ریلیز جاری کریں گے دوبارہ، اور اسی مہینے کے اندر پرزور طریقے سے تمام جماعتیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اس پر، چاہے وہ لاہور کی ہیں چاہے پورے پاکستان کی ہیں، انہوں نے ہم سے رابطے کیے ہیں، کیونکہ جو آواز لاہور سے نکلتی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں جاتی بھی ہے اور پھیلتی بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لاہور سے آواز نکالیں گے، تمام جماعتیں لاہور کی اور دیگر پاکستان کی جماعتوں کو جو ہم سے آن بورڈ ہیں ان کی بھی شامل ہمارے ساتھ جاری ہے، یہ پریس کانفرنس میں بھی ان کے کچھ ایجنڈاز تھے جو ہم نے بیان کیے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہڑتال کی کال بھی آپ کے سامنے دیں گے۔ فاروق حفیظ میں تمام پاکستان کے تاجروں کی آواز کے مطابق جناب وزیر اعظم پاکستان کو یہ باور شریف صاحب یہ ملک ملیشیا کی طرف اور سری لنکا کی طرح سول لا فرمانی کی طرف نہ چلا جائے، یہ نہ ہو کہ تاجر اور تمام عوام الناس اسمبلی ہالوں کے اندر گھس جائیں، یہ نہ ہو کہ تمام عوام الناس آپ کے جس شرافیہ کے بنائے محلوں میں گھس کر آپ کو باہر نکال کر سڑکوں پر نہ کی سٹیں، خدارا ہوش کے ناخن لے، تاجروں کا اور عوام کے اوپر ظلم کو ختم کرے، اپنی جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں جتنی بھی شرافیہ ہیں ان کو دیے ہوئے اور وعدہ کے
بالخصوص جو ظلم کر رہے ہیں ان کو دیے گئے لاکھوں یونٹس فی الفور ختم کیے جائیں, آئی پی پی کے ساتھ معاہدے ختم کیے جائیں, اپنے معاہدوں کو پورا کیا جائے. یہ نہ ہو کہ یہ تحریک پاکستان کی پورے تاجروں کی عوام اور جمع غفیر بن کر سڑکوں پر آ جائے اور اس محرم سے پہلے ہی پورے پاکستان میں تاجر اپنا تالہ بندی کر کر سڑکوں پہ آ کر بیٹھ جائیں اور آپ کے خلاف احتجاج کریں. ہم آپ کو بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں, اگر آپ سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی, اگر آپ نے آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لے لی ہے تو خدا را آپ گھر واپس چلے جائیں, چھوڑ دیں اپنا اقتدار, کسی اور نمائندے کو ساتھ لے کے آئیں. ہم آپ سے یہ رمائت کرتے ہیں. یہ متنبع کرتے رہے کہ خدا را اس معیشت کو سنبھالیں, اس معیشت کو سنبھالیں, لیکن آپ اتنے نااہل ہیں کہ 32 سال کا تجربہ آپ کے پاس تھا, لیکن وہ لوٹ مار کا تجربہ تھا. اس قوم کو آپ نے 300 یونٹ فری دینے کا وعدہ کیا, کہاں ہے وہ 300 یونٹ؟ کس کو دیے وہ 300 یونٹ؟ آج 200 یونٹ جو 200 یونٹ استعمال کرتا ہے عام کنزیومر, وہ رو رہا ہے. لوگ ایک دوسرے سے قرض پکڑ کر بل کی ادائیگیاں کر رہے ہیں. میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں کہ خدا را یا ان کو سمجھا دیں یا خود سمجھیں. یہ وقت جس طرح مٹھی کے اندر ریت ہوتی ہے اور ریت جب مٹھی کھلتی ہے تو نکل جاتی ہے, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. حالات یہاں تک نہ پہنچ جائیں کہ جہاں پر آپ کی گریبان ہوں اور عوام کے ہاتھ ہوں. مری اور نتھیا گلی کے ٹھنڈے علاقوں سے نکل کر کبھی لاہور کے اندر اندرون شہر میں جہاں سے آپ اپنی آبائی سیٹیں بھی ہار گئے, اور میرے جس طرح فاضل دوست نے کہا کہ آپ تو واقعی عوام کو جواب دہ بھی نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ عوام کو اس صورت جواب دہ ہوتے جب آپ عوام کا مینڈیٹ لے کر آتے. آپ کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ موجود ہی نہیں ہے. آپ 15 سے 16 سیٹیں لے کر آپ کے لانے والوں نے آپ کو لا کر بٹھا دیا. جس دن آپ نے جیل میں ہونا تھا اس دن آپ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے, تو آپ نے عوام کو کیا جواب دینا ہے؟ بہرحال تاجر برادری نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر وابڈا کے بلوں کے اسی طرح لوٹ مار کا نظام, یہ لوٹ مار ہے, یہ سراسر لوٹ مار ہے, غنڈہ گردی ہے, یہ ریاست غنڈہ گردی کر رہی ہے. 2 سے 1 یونٹ ہوتے ہیں 10,000 بل ہے, 200 یونٹ ہوتے ہیں 2300 روپیہ بل ہے. یہ کیا ہے؟ کون سا نظام ہے؟ کون سا سلیب ہے؟ کون سی الیکٹرک کمپنیاں اس طرح کرتی ہیں؟ آئی پی پی سے معاہدے آپ نے کیے ہیں, ہم نے نہیں کیے. ہمیں تو آپ پچھلے 25 سال سے اس چکی میں پیس رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر بجلی کے بلوں کا نوٹس لیا جائے, بلکہ گزارش نہیں ہے, اپیل نہیں ہے. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے بجلی کے بلوں کے اندر فوری طور پر کمی نہ کی, غریب کا چولہا نہ جلنے دیا, پاکستان کی لاہور کی تاجر برادری اس عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی اور بہت جلد انشاءاللہ ہم غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی کال دیں گے. بہت شکریہ. برائے مہربانی دوبارہ لندن چلے جائیں اور ہماری جان چھوڑ دیں اور یہ ہمارے اوپر ظلم نہ کریں. بس الیکٹرک مارکیٹ کا اور وائس پریزیڈنٹ ہوں انجمن تاجران قائد اعظم گروپ کا. میں سارے میرے لوگوں نے باتیں ساری کر لی ہیں. میرا بھی یہی سوال ہے جو عمران بشیر صاحب کہیں کہ یہ جو دور ہے یہ کدھر ختم ہوگا؟ یہ جاتی عمرہ ختم ہوگا کہ لندن جا کے ختم ہوگا؟ ہم لوگوں پہ رحم کریں, درج کریں. ہماری ہم لوگوں کی بس ہو گئی ہے زندگی. یقین کریں یہ ایک ہم چھوٹے سے دکاندار ہیں. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, میری دکان پہ ایک بندہ آیا تو مجھے لگا چیز پیچھے لگا, مگر اس کی حالت سے لگتا تھا کہ خریدنے کے لیے آیا تو اسے ہاتھ فریاد کر دی کہ جی میری کوئی ہیلپ کر دیں, میرے بہت برے حالات ہیں. یہ ہو چکے ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا, آپ حکومت میں ہیں, عوام کا سوچیں. آپ عوام کے لیے آئے ہیں, عوام کے نمائندے ہیں. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو عوام کا ہاتھ آپ کا گربان ہوگا. بہت شکریہ. فیصل بھی آپ آؤ نا. پریزیڈنٹ مصطفیٰ آباد دھرمپورہ, وائس پریزیڈنٹ لاہور انجمن تاجران قائد اعظم گروپ. گزارش یہ تھی کہ ماشاء اللہ ہمارے قائدین نے, انجمن تاجران قائد اعظم گروپ نے لوگوں کی دکھ اور تکلیفوں کو جس طرح سے بیان کیا ہے
تو اس سے آسان الفاظ نہیں مل سکتے. گوش گزار یہ تھا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو تاجر سمجھتا ہے کہ یہ شروع سے ہی ان کے لیے یہ عوام دوست جو ہے یہ تاجر دوست گورنمنٹ ہوتی ہے, مگر انہوں نے اس بجٹ میں اس چیز کو ظاہر کر دیا شدید طریقے سے, اور یہ چیز کا ثبوت دیا کہ وہ عوام اور تاجر دوست نہیں, وہ دشمن ہے, وہ دشمن حکومت ہے تاجروں کی. اس بجٹ میں جو چیزیں انہوں نے پیش کی ہے اس سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ تاجروں کی دشمن ہے. شکریہ. قریب کی اپنی معاشی بدحالی کا شکار ہے. جس طرح اس حکومت نے ٹیکسز اور دیگر ٹیکسز بجلی کے اوپر جو ٹیکسز لگائے ہیں, تو اس سے ہمارا پاکستان, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی معیشت چل سکے گی. آج دیکھیں ہمارا مزدور سیل مین 10,000 20,000 بجلی کے بلوں پہ ادا کر رہے ہیں, جبکہ ان کے ویجز ہیں 25,000 30,000. آپ لوگ انصاف کریں, آپ میڈیا بتائیں کہ وہ کیسے گزارا کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو سے تاجر ہیں بیچارے وہ بھی بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتے. آپ ہمارا میڈیا, آپ وٹنس بنے, آئیں آپ ہمارے بازاروں میں مارکیٹوں میں آئیں, دیکھیں لوگوں نے اپنی بجلی آدھی کر دی ہے, لائٹیں بند ہیں, اے سی بند کر دی ہیں کیونکہ وہ پے نہیں کر سکتے. اوپر سے ستم زدگی دیکھیں, اگر ہم بچت کر رہے ہیں ادھر سے چور ڈاکو جو سے ہیں وہ کنڈے ڈال کے 24 گھنٹے اپنے ایئر کنڈیشن اور لائٹیں جلا رہے ہیں. یہ بھی بوجھ ہم عوام پہ, آپ لوگوں پہ, سب لوگوں پہ پڑ رہا ہے. ہماری اعلیٰ عدلیہ سے ریکویسٹ ہے کہ جو سے یہ چوری ہو رہی ہے یونٹس, اس کا نوٹس لے, اور جو شافیہ فری یونٹس لے رہا ہے اس کا بھی نوٹس لے, اور عوام کو پیپر کے اوپر بتائے کہ کتنے لوگ یہ چور ہیں, کتنے یونٹ چوری ہوئے ہیں, کتنا یہ یونٹس اویل کر رہے ہیں فری, تاکہ ہماری عوام کو بھی پتہ لگے ہم کتنا بوجھ برداشت کر رہے ہیں. اور ظلم کی انتہا ہے, ظلم کی رات کب ختم ہوگی. اعلیٰ عدلیہ سے ہماری اپیل ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لے, آج خود نوٹس لے. سے یہی کہوں گا کہ اس وقت ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. آپ کے جھوٹے وعدے لارے, مجھے تو اور میرے جیسے لوگوں کو تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن خدا را آپ نے کیمرے کے سامنے کہا, آپ نے عوام کے سامنے کہا 300 یونٹ دیں گے, اور وہ جس کی ایک نے 200 یونٹ کا کہا, آپ 300 نہ دیں, 200 یونٹ تو اس قوم کو دیں. اگر انڈیا کا, دلی کا کیجریوال وہ دے سکتا ہے 200 یونٹ فری, تو آپ جو 32 سال سے, بلکہ میں 1980 سے اس ملک پہ قابض ہیں, کیا آپ اس قابل نہیں ہوئے؟ کیا آج تک آپ نے یہ نہیں سیکھا؟ کیا اب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ عوام کو کیسے ریلیز دیا جاتا ہے؟ کیا صرف آپ نے بیرون ملک جائیدادیں بنانے ہی سیکھی؟ کیا آپ نے اپنی فیکٹریاں کو ہی بڑا کرنا سیکھا؟ کیا آپ نے اس ملک کی بہتری کے لیے آج تک کچھ نہیں سیکھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ غریب کس طرح پس رہا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آج تاجروں کے لیے اپنے ملازمین کو تنخواہ دینی مشکل ہو چکی ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ تاجروں نے اپنی دکانوں کی بجلیاں بند کر دی ہیں, روشنیاں کم کر دی ہیں؟ ان سب باتوں کا اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ کیا کرنے یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کو چڑھایا گیا ہے, آپ نہیں چڑھ سکے تھے, آپ کو چڑھایا گیا ہے, 47 کا آسرا دے کر آپ کو اوپر کیا گیا ہے. خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے کہ غریبوں کو بجلی کے جھٹکوں سے بچایا جائے. بجلی ہماری سہولت کے لیے تھی, اس کو محل زحمت نہ بنایا جائے, اور بجلی کے بلوں میں جلد از جلد اضافے کو واپس لیا جائے. 200 یونٹ اور واپس کنیکشن وہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ دیکھیں جواب ہمارے صدر. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.